أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ان تبدو خیرن، اور اگر تم کیا کرو، نیکی کا کام کرو، اچھائی کی بات کرو، کھلی ہوئی سب کے سامنے ایسی کھلی ہوئی کچھ بھلائی کرو، او تخفو، یا تم اسے چھپا کر کرو، او تعفو، یا ظالم کو تم معافی کر دو، انسو ان، اس برائی سے درگزر کر دو اور اس برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کانا، تو اللہ بھی تو ہے، عفواً، معاف کرنے والا، قدیرا، قدرت والا۔ سارے اخلاقیات کو اللہ نے اس ایک آیت میں جمع کر دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو، پہلی نیکی کی سطح تو یہ ہے، بالکل پرائمری سٹیج یہ ہے کہ ان تبدو خیرن، اگر تم اچھا کام کرو، کھلی ہوئی، وہ ظلم کرتا ہے تم اس کے مقابلے میں اچھائی کرتے رہو، ہر حال میں نیکی کرتے رہو، اور اللہ سے امید رکھو کس چیز کی؟ قبولیت کی۔ دوسرا درجہ، او تخفو، یہ دوسرا درجہ آ گیا کہ مخلوق سے بحث ہی نہیں ہے، لوگوں سے کوئی کام ہی نہیں ہے، بس اللہ سے تمہارا تعلق رہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو، باقی کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی اپریشیٹ کرتا ہے اس نیکی کو، کرتا ہے نہیں کرتا، تمہیں اس سے بحث ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ او تعفو عن سوء، یہ جو ظلم کرتا ہے اسے بھی تم معاف کر دو، یہ منتہا ہے۔ یہ جو لوگ سلوک اور تزکیے کی راہ پر چلتے ہیں، یہ آخری درجہ ہے ان کا کہ اپنے پہ جس نے ظلم کیا ہے، جو ظالم ہے، اس کے لیے بھی وہ امن اور سکون اور آشتی کا باعث ہوتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا، فرمایا پھر؟ اس نے کہا حضرت میں نے بھی اسے خوب سنائی، تو حضرت نے فرمایا ہو، اس نے تو راستے میں کانٹے رکھے ہی تھے، تم نے بھی کانٹے رکھ دیے، خار خار نشد، سارا راستہ کانٹوں سے ہی بھر جائے گا، مخلوق چلے گی کیسے؟ ہمارے تو یہ تعلیم ہے کہ لوگ کانٹے رکھیں اور تم اسے اٹھا دو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اور فرمایا ہمیں تو جو رنج دیتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہر کے دادا رنج ماں راہ تشویسیار بات، اللہ جو ہماری تکلیفیں اور ہمارے مصیبتیں اور ہمارے لیے پریشانیاں پیدا کرے، خدایا تو اس کے سکھ میں، چین میں، آرام میں اضافہ فرما۔ اور ہر وہ آدمی جس کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اپنی محبت سے نصیب کر، اس پہ مہربانی کر۔ یہ ہے وہ چیز، انتہا پہ کوئی پہنچتا ہے تو اپنے دشمنوں کو بھی نیکی سے یاد کرتا ہے، بغیر ضرورت کے کسی کے ظلم کا تذکرہ نہیں کرتا، یا دین میں کہیں خلل آ جائے کسی کے، پھر وہ بولتا ہے کہ دین کے معاملے میں لوگ لٹیرے ہیں یا دین کے معاملے میں یہ ظلم ہے، وہ اس دین کا نقصان برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، باقی ذاتی طور پہ ہر ایک کے لیے معافی ہے۔ اور اللہ نے کیا خوب یہاں پر ذکر کیا اپنی صفت کا، فرمایا فإن اللہ کان عفوا، تو دیکھو اللہ بھی تو ہے نا معاف کرنے والا، تم اگر معاف کر دو گے تو کسی دن اللہ سے تمہارا منہ بھی تو لگنا ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ اور بڑی اچھی بات مفسرین نے اس پہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عفو اور قدرت دو چیزوں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ دیکھو میری طرح بن جاؤ، مجھے دیکھو، لوگ کیسے کیسے برا کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں، مجھے مانتے ہی نہیں ہیں، گالیاں دیتے ہیں، میں پھر بھی معاف کرتا ہوں باوجود اس کے کہ مجھے قدرت ہے عذاب کی، تمہیں تو قدرت بھی نہیں ہے کسی کو عذاب دینے کی، میں بھی تو معاف کرتا ہی ہوں نا۔ یہ وہ چیز ہے جو صوفیہ کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ جیسے اخلاقیات پیدا کرے اپنے اندر۔ یہ سارے ذکر، مراقبات اور یہ تسبیحات اور یہ خانقاہیں، اصل مقصد اتنا سا ہی ہے کہ انسان بن جائے، بس، اور کیا، اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کہتا، بس انسان بن جائے۔
یہ اللہ والی باتیں اس میں آ جائیں. فرمایا ہے ظالم اس کو تم اس کے مقابلے میں نیکی کرو، پہلا درجہ. اچھا اس کو بھی بھول جاؤ، ہمارے لیے کرو، دوسرا درجہ. تیسرا درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ سب کے لیے نیکی عام کر دو. تعفو، بخشتے رہو زندگی بھر. فإن اللہ کان عفوا، دیکھو اللہ بھی تو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بخشتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قدیرہ، طاقت رکھتا ہے. عذاب دے سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں دیتا. تو تمہیں تو عذاب اس پہ قابو ہے ہی نہیں ابھی. تمہیں جب قابو ہوگا تو تب کوئی بات ہوگی نا، ابھی تو تمہیں قابو ہی نہیں. یہ ہے وہ چیز. ابھی تو آزادی ملی نہیں تھی تو مسلمان کہتے پھرتے تھے کہ حکومت ہماری بن گئی تو ہم فلاں فلاں کو ایسے لٹکا دیں گے، ایسے کر دیں گے، اس وقت بنیے کو پتا چلے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ ان کے آزادی سے پہلے ہی نعرے تھے جبکہ قدرت ہی نہیں تھی. تو اللہ کو آخر اپنی مخلوق تو عزیز ہے ہی، چاہے وہ کافر ہو اور چاہے مسلمان ہو. خدا نے بھی دیکھ لیا کہ حکومت اگر ان ظالموں کو کہیں مل گئی تو انہوں نے تو ساری مخلوق خدا کو پیس کے رکھ دیں. یہ ہے اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ درگزر ہے. اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ اپنی ذات کا مٹانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم کھاتا ہوں باوجود اس کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سچی بات کہتا ہوں، اس کے باوجود قسم کھاتا ہوں کہ تم میں سے جو معاف کرتا رہے گا خدا اس کی عزت بڑھائے گا، اور جو خرچ کرتا رہے گا خدا اس کو اور دیتا رہے گا. یہ فرمایا کہ میں ان دو باتوں پہ خدا کی قسم کھاتا ہوں، جو خرچ کرتا رہے اس کا پیسہ بڑھ جائے گا، اور جو معاف کرتا رہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا. اس لیے ذاتی چپکلش، خاندان کی چیزیں، یہ باتیں سب معاف کر دینی چاہیے، بھول جانا چاہیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. فإن اللہ کان عفوا قدیرا. کیا عفو وہ کہ بندہ اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لے. اللہ کہتا ہے میرے رنگ میں آ جاؤ. صبغۃ اللہ، اور اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کوئی گھر سے یہ بات نہیں لائے تھے. وہ کہتے تھے کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے میرا حال دیکھا اور اس سے بڑا افسوس ہوا. اس نے کہا نظام کہاں تو وہ تمہارا زمانہ پڑھائی کا اور علم کا زور، اور تمہیں ہم محفل شکن کہا کرتے تھے کہ تم دوستوں میں بیٹھ کے جب علمی مسائل پہ گفتگو کرتے تھے تو محفل ٹوٹ جاتی تھی، کوئی تمہارا جواب نہیں دے سکتا تھا. اور کہاں یہ تم آ کے یہاں پہ خانقاہ میں اور جودن میں، اور حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا کہا کہ ان کے یہاں آ کے یہ کیا رنگ ہو گیا ہے تمہارا. تم اگر دلی میں ہوتے تمہاری بڑی شان ہوتی. انہوں نے یہی جملے جا کے اپنے شیخ کو بتائے کہ حضرت آج ایک پرانے دوست میرے آئے تھے اور یہاں آئے ہیں خانقاہ میں، لیکن مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا افسوس ہے تمہارا وہ رنگ کہاں اور یہ رنگ کہاں. تو حضرت نے فرمایا پھر؟ تو عرض کیا میں نے تو کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ انہیں کہو جا کر بتانا کہ وہ جو رنگ تھا وہ عارضی تھا، میں ایسا اچھا تھا ہی نہیں، اور یہ جو رنگ ہے میں اس قابل بھی نہیں ہوں، یہ تو خدا کی مہربانی. اور پھر فرمایا رات کو اچھا سا کھانا پکواؤ لنگر میں اور اپنے اس دوست کو جا کے کھلانا، کہیں ان کا دل نہ دکھاؤ تمہاری یہ حالت دیکھ کے. یہ وہ چیز ہے کہ کافر تو بہت دور کی، مومن تو بہت دور کی بات ہے، کافر کا بھی دل نہ دکھے کچھ نہیں. جو اپنے آپ کو مٹاتا رہتا ہے نا، بس اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا فضل بڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اس پہ بڑھتا رہتا ہے. اس لیے خدا نے کہا ہے میری جیسی صفات پیدا کرو. پتہ نہیں کہاں کہاں سے مثال لوگ لے آتے ہیں کہ ہم کیوں کسی کو فائدہ پہنچائیں. کنواں پیاسے کے پاس آئے یا پیاسا کنویں کے پاس جائے. ہم کہتے ہیں بھائی کنواں نہ بنو، بادل بن جاؤ. بادل تو برستے ہی ہیں، وہ تو بغیر طلب کے بھی برستے ہیں. تو اس لیے جو اپنے اندر ہوا کرتا ہے وہ سامنے آتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ کیا. اللہ نے بتایا عفوا قدیرا، قدرت کے باوجود معافی ہے خدا کے یہاں، اور عفو خدا کے یہاں کرم ہے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اگر عدل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے یہاں سے معافی. یہاں تک تو یہ بیان ہوا. اس کے بعد پھر یہودیوں کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے
کچھ دیر بعد بات کرتے ہیں.